الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ وہ کسی محفل میں، کسی تقریب میں تقریر شروع کر دیتے تھے، اور جو لوگ ان کی تقریر سننے کے لیے پھنس جاتے تھے وہ پوری تقریر کے دوران یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ حضرت کو تقریر ختم کرنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ انشاءاللہ اس طرح نہیں ہوگا۔ میرا ارادہ تھا کوئی 3 سے 5 منٹ کے درمیان گفتگو ختم کر دوں گا، لیکن حافظ عبدالحمید صاحب جو آپ سب کے میزبان ہیں، انہوں نے بڑی منت سے ماجت کر کے کہا ہے کہ استاد جی 10 منٹ، ناڑے سے کوئی ان کے مہمان آ رہے ہیں تو وہ ناڑا موڑ پہ ہیں، تو جو ہی وہ آئیں گے تو آپ نے تقریر ختم کر دینی ہے۔ بہرحال اس کے باوجود میں 5 منٹ کی بجائے 6 منٹ لگا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کو کاروبار میں، تجارت میں، دکانداری میں برکت عطا فرمائے، اور آپ سب لوگ جس طرح اس افتتاح کی تقریب میں، دعائیہ تقریب میں محبت سے، شفقت اور خلوص سے شامل ہوئے ہیں، اللہ آپ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ پہلی بات کہ حضور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی، یا رسول اللہ غربت ہے، تنگ دستی ہے، معاشی طور پر اور مالی طور پر پریشان رہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ایک لکڑی کہیں سے کاٹ کے لے آؤ۔ وہ آدمی گیا اور لکڑی کا ایک دستہ کسی درخت سے کاٹ کے لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکڑیاں کاٹنے والا وہ جو اوزار ہوتا ہے وہ کسی سے منگوا کے اس میں شامل کیا، اسے جوڑا، اور کلہاڑی تیار کر کے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے ہاتھ میں دی، اور فرمایا کہ جنگل کی طرف جاؤ، لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، مدینے میں بیچو، اپنی گزر بسر کرو۔ اس حدیث پاک میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل میں بڑی حکمت ہے۔ آپ دعا بھی کر سکتے تھے، اگر آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے تو اللہ کی رحمتیں اسی وقت آ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود صحابہ اکرام میں سے کسی کو کہہ سکتے تھے بھائی یہ غریب ہے، تنگ دست ہے، اٹھو اس کی امداد کرو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے امداد کی اپیل نہیں کی، کسی کو ترغیب نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جس نے غربت اور تنگ دستی کی شکایت کی تھی کون سا راستہ دکھایا؟ کام کرو، کام کرو، کام کرو۔ السعی منا والاتمام من اللہ، کام کرنا بندے کے ذمہ ہے اور پھر رحمتوں کے دروازے کھول دینا اللہ کا وعدہ ہے۔ دوسری بات، مدینہ النبی ہے،
اور دور خلافت ہے خلیفہ ثانی امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بڑے اہم عہدے پہ کوئی آدمی متعین کرنا تھا، فائز کرنا تھا، کسی کو گورنر بنانا تھا صوبے کا، یا کوئی اور بڑا عہدہ آپ کسی آدمی کے ذمے کرنا چاہتے تھے، اور بڑے دنوں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ متفکر تھے کہ میں اس منصب پہ کس کو فائز کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب دینے کے حوالے سے بہت محتاط تھے، اور چھلنی میں چھان چھان کے اور پرکھ پرکھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب دیا کرتے تھے۔ جب آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا اور زندگی کی ساری امیدیں ختم ہونے لگی، تو آپ نے اپنے بعد کے لیے کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا اور خلافت کے معاملات کیسے طے ہوں گے، 6 رکنی کمیٹی بنائی، اور حضرت عمر نے ان کمیٹی والوں کو بطور خاص کہا کہ میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کو شامل نہیں کرنا، میرے پتر کو شامل نہیں کرنا، اس کو شامل نہیں کرنا، مشورہ اس سے لے لینا اگر ضرورت ہو تو، لیکن کمیٹی میں نہیں بٹھانا، کمیٹی میں نہیں بٹھانا۔ اتنے محتاط تھے حضرت عمر، حالانکہ ان کے سارے صاحبزادوں میں اور بچوں میں عبداللہ بن عمر وہ بیٹا تھا کہ ایسا بیٹا نصیب والوں کو ملتا ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا ہے، نعم الرجل عبداللہ، بہت پیارا آدمی ہے عبداللہ بن عمر، بہت خوب آدمی ہے عبداللہ بن عمر، بڑا اچھا آدمی ہے عبداللہ بن عمر۔ زبان نبوت جس کے بارے میں نعم الرجل کہہ گئی ہے، صرف نسبت تھی کہ کہیں یہ اس گھمانڈ میں نہ آ جائے کہ میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں، میں نے کون پوچھا لالا، فرمایا اس کو نہیں شامل کرنا۔ تو حضرت عمر کسی عہدے پہ کسی آدمی کو فائز کرنا چاہتے تھے، اور آپ کئی دنوں سے متردد تھے کہ کون ہو۔ ایک دن آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک نوجوان حضرت عمر کو نظر آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی جوانی اور اس کے حسن و جمال اور اس کی چال ڈھال اور وضاقتہ سے بڑے متاثر ہوئے، اور آپ نے اسے بلایا اور پوچھا تمہارا کیا نام ہے، والد کا کیا نام ہے، قبیلہ کون سا ہے، کرتے کیا ہو؟ بندہ خود بھی بڑا اونچا تھا، والد کا مرتبہ اس سے بھی اونچا تھا، قبیلہ بھی بڑا سمجھدار تھا، لیکن اس نوجوان نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جواب دیا اور کہا کہ امیر المومنین میں کچھ بھی نہیں کرتا، ویلا فارغ، کچھ بھی نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور چل دیے۔ وہ نوجوان قریب ہوا اور اسے کہا کہ امیر المومنین آپ نے انا للہ کیوں پڑھی ہے؟ انا للہ تو بندہ مصیبت میں پڑا، انا للہ آپ نے کیوں پڑھی ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا بھتیجے میں تجھے ایک اہم عہدے پہ فائز کرنا چاہتا تھا، لیکن جب تو نے کہا کہ میں ویلا ہوں کچھ نہیں کرتا، تو میں نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا ہے کہ اس آدمی کو تو زندگی کا کوئی شعور ہی نہیں ہے، اور اس آدمی کو تو وقت کا احساس ہی نہیں ہے۔ وقت کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے، وقت کی ایک ایک گھڑی قیمتی ہوتی ہے، اور وقت کا ہر زاویہ قیمتی ہوتا ہے، دینی لحاظ سے بھی دنیاوی لحاظ سے بھی۔ عقل مند آدمی وہ ہے، سمجھدار آدمی وہ ہے جو وقت کی قدر و قیمت کو سمجھے اور وقت ضائع نہ کرے، وقت برباد نہ کرے اور ویلا نہ پھرے۔
یہ فارغ رہنا، ویلا رہنا، یہ انسان کے جو عیب ہیں ان میں سب سے بڑا عیب ہے، سب سے بڑا عیب۔ اور کام کرنا، چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو، جس پیمانے کا بھی کام ہو، یہ کام پہ لگے رہنا۔ وہ کسی شاعر کا شعر ہے، نکما نہ بیٹھ کچھ کیا کر، نکما نہ بیٹھ کچھ کیا کر، بخیے ادھیڑ اور سیا کر۔ اگر اور کوئی کام بھی نہیں ہے نا تیرا تو صبح اپنی قمیض پھاڑ دے اور پھر اس کو سیتا رہے، ڈنگے لگاتا رہے، ڈنگے لگاتا رہے، کوئی کام کر، فارغ نہ بیٹھ، فارغ نہ بیٹھ۔ تو فارغ بیٹھنے کے لیے نہیں آیا۔ عیبوں میں سب سے بڑا عیب ہے فارغ ہونا، اور انسانی کمالات میں سے سب سے بڑا کمال ہے کام کرتے رہنا، اور کسی کام کو حقیر نہ سمجھنا، کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھنا، کسی کام کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ ہمارے شایان شان نہیں ہے، ہم خان چودھری ملک ہیں، ہم یہ کام کیوں کریں۔ کام میں اللہ نے عزت رکھی ہے، کام میں اللہ نے عظمت رکھی ہے، کام میں اللہ نے مرتبہ اور سر بلندی رکھی ہے۔ بہت ساری باتیں زندگی میں عجیب و غریب ہوتی ہیں۔ میری مسجد ہے امیر حمزہ، ایک دن میں نے خادم رکھا ہوا تھا، اور خادم ماشاءاللہ ہی ہوتے ہیں جہاں ہوتے ہیں، تو میں نے اپنی مسجد کے خادم کو کہا کہ ذرا مسجد میں صورتحال بڑی ابتر ہے تو جھاڑو پھیر دو۔ تو وہ گیا اور 1 منٹ میں واپس آ گیا۔ تو میں نے کہا کہ اتنا جلدی؟ تو اسے کہا جی میں جھاڑو لگانے لگا تھا، ایک بابا آ گیا اور اس بابے نے مجھے جھاڑو لے لیا اور اس نے کہا کہ میں کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا وہ جھاڑو لگا، اس نے کہا جی وہ صفے کھڑی کر رہا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں صاف کر دوں گا، تم چلے جاؤ۔ میں بھی بیٹھا ہوا تھا، بیٹھا رہا۔ جب کافی دیر کے بعد مسجد صاف ہو گئی، جھاڑو لگ گیا، صفے بچھ گئی، تو ویسے میں باہر نکلا، اب خیال آ گیا کہ وہ بابا کون ہے دیکھوں۔ تو وہ بابا کون تھا؟ چیئرمین حاجی ملک مولا داد خان پنڈی سرحال والے۔ یہ اب وہ تو نہیں سن رہے نا، وہ تو جہاں ہیں سو ہیں، اور اس بات کو طویل عرصہ ہو گیا ہے، لیکن ان کی یہ جو ادا ہے یہ کبھی بھی مجھے نہیں بھولے گی، کبھی بھی مجھے نہیں بھولے گی۔ اور جب بھی یاد آتی ہے تو دل میں ان کی عزت اور ان کے احترام میں اور اضافہ ہوتا ہے، اور بارہا ان کی یہ بات یاد آئی اور ان کے لیے میرے منہ سے دعا نکلی ہے۔ تو انسان کی جو عزت ہے وہ کام سے بڑھتی ہے، انسان کی شان کام سے بڑھتی ہے، اور جو آدمی کام سے کتراتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے، خوار ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت بھی یہی ہے، آپ نے اپنے غریب صحابی کے ہاتھ میں کلہاڑی پکڑائی اور فرمایا جاؤ کام کرو۔ اور پھر ہمارے جو ائمہ ہیں، مولا عتیق الرحمان صاحب شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر کر رہے تھے، میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر مناسب سمجھوں گا۔ امام ابو حنیفہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، باقی بزرگان دین سارے بھی۔ تو یہ بہت عزت والا، عظمت والا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کو برکتیں نصیب فرمائے، اور اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ اس دعائیہ محفل میں خوشی میں شامل ہوئے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔